بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم خواجہ سراؤں کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ والدین ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتے اور معاشرے کے افراد ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ضروریات زندگی پوری کرنے کو تیار نہیں، ان کا روزگار کوئی نہیں، ان کی فریاد سننے والا نہ اپنوں میں ہے نہ غیروں میں۔ زمین پر انسانوں کا واحد طبقہ یا صنف ہے جو مظلوم اور بے بس ہے۔ ان کی کوئی بھی کفالت کرنے کو اور عزت و احترام دینے کو تیار نہیں۔ ایسوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دوستو، ذرا آئیے خواجہ سراؤں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی صف بنواتے تھے تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوتی تھی: پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی، پھر خواجہ سراؤں کی صف، آخر میں خواتین کی صف ہوتی تھی۔ اب بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواجہ سراؤں کو کتنی اہمیت اور احترام کا مقام دیتے، ان کو دین کی تربیت اور عزت کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے تھے۔ خواجہ سراؤں کی تخلیق کا سبب علماء اسلام ایک حدیث کا حوالہ دے کر یوں بیان کرتے ہیں: خواجہ سرا کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب خاوند اپنی بیوی کے خاص دنوں میں اس کے قریب جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غلطی تو والدین کی ہے اور سزا ایک بچے کو دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان معصوم اور بے گناہ خواجہ سرا بچوں کو ماں سے چھین کر کھلے عام معاشرے کے ہوس پرست لوگوں کے حوالے کر دیں، جو ان کی زندگی کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں برباد کر دیں؟ کوئی ان معصوم بچوں کی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے خواجہ سرا بچے نہ صرف انسانوں میں ہوتے ہیں بلکہ جانوروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ان جانوروں پر اس حدیث کو لاگو کیا جا سکتا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جانور ماں اپنے خواجہ سرا بچے کو اپنے سے الگ نہیں کرتی اور وہ سب جانوروں کے ساتھ مل کر کھاتا پیتا ہے، کوئی اس سے کراہت نہیں کرتا، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، تو پھر انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ معاشرے کے چند اذیت پسند اور شیطانی طبقہ نے نہ صرف خواجہ سراؤں کی زندگی کو برباد کیا بلکہ ان معصوم اور دماغی طور پر معذور بچوں کو اپنے مفاد کی خاطر دولِ شاہ کا چوہا بنا ڈالا۔ افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنے وقار سے کس قدر گر گیا۔ دوستو، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہیں۔ ہر بچہ نارمل نہیں ہوتا بلکہ پیدائشی نقص والے بچے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی پیدائشی اندھا ہوتا ہے، کوئی ذہنی معذور ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتا ہے، کوئی بہرا گونگا ہوتا ہے۔ بچوں کی یہ سب اقسام والدین خوشی سے اللہ کی رضا اور قدرت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی خواجہ سرا بچہ پیدا ہوتا ہے جن کو مخصوص اعضاء کا پیدائشی نقص ہوتا ہے، اس کو والدین انسانی نہیں سمجھتے، نہ ہی اس کو قبول کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ بچے بھی عام بچوں کی طرح ہنستے، مسکراتے، کھیلتے، مذاق کرتے، کھاتے پیتے اور کام کاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن والدین اس کو اللہ کی رضا اور قدرت سمجھ کر صبر نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے، جیسے اس بچے نے خود کو اپنی مرضی سے خواجہ سرا کا وجود دیا ہو۔ لوگوں، خواجہ سراؤں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ والدین کو چاہیے کہ ان کو گھر سے نہ نکالے، ورنہ اولاد کے بارے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عرب کے جاہل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ ان معصوم خواجہ سرا بچوں کو بدترین زندگی جینے پر
क्यों मजबूर करते हैं, डरो अल्लाह से। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे हुकूमत में मदीना के गवर्नर अबू बकर बिन हज़म ने मदीना के मरकज़ी इल्म से अहादीस को जमा किया तो मालूम हुआ कि इस्लामी ममलिकत में बेशुमार झूठी अहादीस राइज हो चुकी हैं। ख्वाजा सरों के हवाले से जो हदीस बयान की जाती है, हो सकता है वो भी झूठी हो। अगर सच्ची होती तो जानवरों से ऐसे ख्वाजा सरा बच्चे हरगिज़ पैदा न होते, क्योंकि गलती या गुनाह का तस्वुर जानवर की फितरत में नहीं है। गलती या गुनाह इंसान या जिन्नात से सरजद होता है। ख्वाजा सरा बच्चों को घरों से निकालने का कोई हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया। कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ बराबरी के सलूक का दर्स दिया है। अगर वालिदैन अपने ख्वाजा सरा बच्चों को एहतराम व इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो वो माशरा के लोगों से कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो इनके बच्चों को इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने देंगे। जितना इस्लाम पर अमल करना एक नॉर्मल बच्चे पर फ़र्ज़ है, इतना ही ख्वाजा सरा बच्चे पर फ़र्ज़ है। दोस्तों, ख्वाजा सरा बच्चे अल्लाह की कुदरत और ताकत की निशानी है कि वो जो चाहे कर सकता है। लिहाजा माशरा के तमाम अफराद से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, इन ख्वाजा सराओं को इज़्ज़त व एहतराम का मकाम दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इनको तकलीफ़ मत दो, इनके साथ नफ़रत से पेश मत आओ, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये वजूद नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से बनाया है। तो फिर डरो अल्लाह से, वो कुछ भी कर सकता है।